بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بناتے وقت بنانے والا مست تھا اور اس کی عقل کام نہ کر رہی تھی۔ لگتا ہے پی کر سوال بنایا ہوگا۔ اشکان کلاس میں سب سے زیادہ مزاحیہ باتیں کرنے میں مشہور تھا۔ اب بولا، جس نے تخت سیاہ پر لکھا ہے ہو سکتا ہے اس نے بھی پی ہوئی ہو۔ سب ہنسنے لگے۔ پہلی بار استاد جن باتوں سے دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا اب خود اپنے ہی بے عزتی کروا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا ان باتوں سے وہ صرف دوسروں کی عزت خراب کر سکتا ہے، حالانکہ ان باتوں کی وجہ سے اس کا اپنا احترام بھی کلاس میں ختم ہو چکا تھا۔ میں راضی نہ تھا کہ لڑکے اتنے آرام سے شراب کا نام لے لیتے اور کسی کا بھی مذاق کر لیتے، لیکن یہ اس استاد کی شکست کا پہلا قدم تھا۔ شہدا، ہم شرمندہ ہیں، قسط 60۔ کالج کے صحن سے گزر رہا تھا کہ استاد سامنے سے آ رہے تھے۔ ان کے پاس سے گزرا اور انہیں سلام کیا۔ اب انہوں نے مجھے بلایا، مہران، پہلے دن سے ہی تم مجھے اچھے نہ لگے تھے، لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بچے سے شکست کھاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے یہی لگتا تھا کہ بدتمیزیاں کرو گے یا پھر جا کر مولویوں کو میرے بارے میں بتاؤ گے۔ اب ان کی بات پر میں ہنس پڑا تاکہ وہ چگلی لگائے اور کلاس کے سب لڑکے اس کے اس کام سے اس سے نفرت کرنے لگے اور دور ہو جائے۔ میری بات پر ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تمہاری اتنی عقل ہوگی یہ نہیں سوچا تھا، وہ بولے۔ پھر میری طرف دیکھ کر وہ بولے، تم جانتے ہو انقلاب اور جنگ کے دوران تم جتنی عمر کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، صرف ایک گولی تم جیسوں کے دماغ میں اتار دیتے تھے اور بس تمہاری زندگی ختم۔ ایک گاڑی آتی اور تم جیسوں کو ٹکر مارے چلی جاتی، یا سڑک پر جاتے کوئی بھی تمہارے پیٹ میں چاقو اتار دیتا۔ جب حادثہ ہونا ہوتا ہے تو بتا کر تو نہیں آتا نا۔ اب ان کی بات پر بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی۔ اب پریشان نہ ہو، شہدا نے رجعت کرنی ہے، حتیٰ اگر چھوٹی عمر میں ہی شہید ہو جائے۔ رجعت کے وقت خدا کو شہدا کی عمر سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ باتیں جا کر ان سے بولے جو ان باتوں سے ڈرتے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے، شہدا اور مردوں کے درمیان یہی فرق ہے۔ مردوں کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، شہدا خود ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ اب میں وہاں سے چلتا ہوا دفتر کی طرف آ گیا۔ کالج سے واپسی پر گھر آتے ہوتے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر جانے کا وقت آ گیا تو کسی کو کیا پتہ کیا ہوا، اور اگر میرے بعد بھی کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو۔ گھر پہنچ کر سارا ماجرا کاغذ پر لکھا اور جو باتیں استاد نے کہی وہ بھی لکھ لی۔ پھر ماموں محمد کو بھی فون کر کے سارا ماجرا ان کو بھی سنایا۔ آپ کو صرف یہ باتیں بتا سکتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا۔ سب کچھ کاغذ پر لکھ کر تاریخ بھی لکھی اور سائن بھی کر دیا ہے۔ ایک لفافے میں ڈال کر لائبریری کی تصویری الماری میں رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ استاد کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کل کو کوئی بڑی سازش کرے
تو کم از کم سب کو علم ہو سکے۔